کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا سرپلس ہم ہر مہینے سن رہے ہوتے ہیں، کبھی کم ہو گیا کبھی بڑھ گیا، بٹ یہ کرنٹ اکاؤنٹ آخر ہوتا کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ بیسیکلی حکومت کا ایک ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں ہم دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ ہونے والی ٹریڈ کی یا انویسٹمنٹس کی یا ریمیٹنسز کی جو ڈالر ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں انہیں ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ملک میں کتنی ڈالر انکم آئی اور کتنے ڈالرز ملک سے باہر گئے۔ کرنٹ اکاؤنٹ یا تو سرپلس میں ہو سکتا ہے یا ڈیفیسٹ میں۔ اگر ہمارے ملک میں ڈالرز کا انفلو زیادہ ہو اور کم ڈالرز ملک سے باہر جا رہے ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارے ملک میں اگر ڈالرز کا انفلو کم ہو اور ملک سے باہر جانے والے ڈالرز زیادہ ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہے۔ ملک میں ڈالرز آنے کے جو مختلف سورسز ہیں ان میں سب سے بڑا سورس ہے ایکسپورٹس، پھر اس کے علاوہ ریمیٹنسز ہو سکتی ہیں، پروفٹ کی پیمنٹس ہیں، مختلف انٹرسٹ انکم ہو سکتی ہے، ڈیویڈنڈ ہو سکتے ہیں، فارن ایڈ آ رہی ہوتی ہے، اوورسیز کی بزنس انکم ہو سکتی ہے، باہر کی دنیا سے ہم قرض لے رہے ہوتے ہیں، یا انڈیویجول کی اکراس دی بارڈرز پیمنٹس ہو سکتی ہیں، اینڈ سو آن۔ پھر اسی طرح ڈالرز ملک سے باہر جانے کے مختلف سورسز ہو سکتے ہیں، جن میں سب سے بڑا سورس ہے ہماری امپورٹس۔ ہم مختلف طرح کے را مٹیریلز، پیٹرولیم پروڈکٹس، گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، موبائل فون ہم باہر کی دنیا سے خریدتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، ایڈیبل آئلز، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو ہم باہر کی دنیا سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جن کے اگینسٹ ہمیں ڈالرز میں پیمنٹ کرنا پڑ رہی ہوتی ہے۔ پھر مختلف بزنسز کی پروفٹ پیمنٹ ہو سکتی ہیں آؤٹ آف دی کنٹری، ڈیویڈنڈ باہر جا رہے ہوتے ہیں، یا قرضے جو ہم نے باہر کی دنیا سے لیے ہوتے ہیں یا ان پہ لگنے والا جو سود ہے اس کی ادائیگی بھی ڈالرز میں ہو رہی ہوتی ہے، حج پہ یا عمرے پہ یا دیگر جو ٹورزم پرپز کے لیے جو پیمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی جتنی بھی انٹرنیشنل پیمنٹس ہیں وہ مور اور لیس ڈالر میں ہی ہو رہی ہوتی ہیں۔ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ کی اگر بات کریں تو یہ ہسٹوریکلی ڈیفیسٹ میں ہی رہا ہے، سوائے کچھ لمیٹڈ ایکسیپشنز کے، اور اس کی بڑی وجہ تھی ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں کہ جب کسی ملک کی دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اس میں اس کی امپورٹس زیادہ ہوں اور ایکسپورٹس کم ہوں، یعنی وہ زیادہ چیزیں دنیا کے دوسرے ملکوں سے خرید رہا ہو اور کم چیزیں دوسرے ممالک کو بیچ رہا ہو۔ ہم جو وہ ہر $1 کی ایکسپورٹ کے بدلے میں $2 سے $2.5 کی امپورٹس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے یا ہمارا جو شیئر ہے وہ یہ ہے کہ ہر $1 جو ملک میں آ رہا ہوتا ہے اس کے بدلے میں $2 سے $2.5 ہمارے ملک سے باہر جا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے تو گورنمنٹ نے پورا کرنا ہے۔ اب اس کا ایک بڑا شیئر پورا ہوتا ہے ریمیٹنسز سے، اس کے علاوہ پھر ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں دنیا کے دوسرے ممالک سے یا مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے۔ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ فائنینشیل ایئر 18 میں وہ ہائیسٹ تھا، ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ تھا، پھر اس کے بعد اس میں کمی ہونا شروع ہوئی اور 2020-21 تک یہ کم ہوتا رہا، لیکن آج جو ہے وہ 2022 میں یا 2023 کے سٹارٹ میں یہ اگین ایک انسسٹینیبل لیول تک گرو کر چکا ہے۔ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کو مینیج کرنے میں جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ ہے ریمیٹنسز کا۔ یہ وہ اماؤنٹس ہیں جو اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ باہر کی دنیا میں جو اماؤنٹس کما رہے ہوتے ہیں اس کا جو شیئر واپس پاکستان میں بھیجتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ مسلسل گرو کر رہی ہیں، اور اس وقت جو ہماری ریمیٹنسز ہیں وہ ہماری ایکسپورٹس کے ایکویلنٹ آ چکی ہیں۔ اس وقت ہماری جو سب سے زیادہ ریمیٹنسز ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں سعودیہ سے، پھر UAE سے، پھر UK سے، پھر اسی طرح چوتھا یا پانچواں جب چھٹا نمبر جو ہے وہ USA کا ہے۔ جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی ہمارے ملک میں کم ڈالرز آ رہے ہوتے ہیں اور زیادہ ڈالرز ملک سے باہر جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ڈالرز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، ہمارے جو فارن کرنسی ریزروز ہیں وہ یوٹیلائز ہو رہے ہیں انٹرنیشنل پیمنٹس کرنے کے لیے، ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہوگی اس سینیریو میں، اور لوکل کرنسی جو ہے وہ ویک ہو رہی ہوگی۔ جبکہ دوسری طرف اس کے اپوزٹ سینیریو میں جب ہمارے ملک میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ اگر سرپلس میں چل رہا ہوگا، یعنی زیادہ ڈالرز ملک میں آ رہے ہوں گے اور کم ڈالرز باہر جا رہے ہوں گے، تو پھر ملک میں ریزروز بڑھ رہے ہوں گے اور جو لوکل کرنسی ہے ہماری وہ اسٹرانگ ہو رہی ہوگی۔ یہ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ تھی کرنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے۔ آنے والی کسی ویڈیو میں ہم یہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ یا سرپلس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کی ملک کی اکانومی کے لیے کیا سگنیفیکنس ہے، اور ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اگر چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔